السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ دوسرا سبق اپنے کورس کا پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا اختتام وضو کے طریقے پر ہوا تھا، تو آج جو ہم سبق شروع کر رہے ہیں اس کا آغاز وضو کی دعا سے ہے۔ یعنی وضو جب آپ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ وضو مکمل کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے، دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے کتنی محبت ہے کہ ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے ارادے سے ابھی وضو کیا ہے، اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھی ہے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو رب اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ فرماتے، اے میرے بندے، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے میں نے کھول دیے ہیں، اب تیری مرضی ہے، جس مرضی دروازے سے داخل ہو جا۔ تو یہ ہے وضو کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ دعا یاد کرنی ہے، اور جب بھی ہم وضو کریں، وہ فجر کا ہو، ظہر کا ہو، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، یا اس کے علاوہ تہجد کے وقت، یا اشراق و چاشت کا، یا کبھی بھی ہم سنت و نوافل پڑھنے لگیں، تو جب بھی وضو کریں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا آپ نے کیسے کیا، احادیث کے ذریعے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کیا تھا، اور وہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ میرے وضو کی طرح وضو کرے اور پھر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور ان 2 رکعتوں میں دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو بچائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے کہ ان کو جو اعزاز ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کرنے گئے تھے تو ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی، تو آپ نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا آپ کے صحابی بلال کی ہے۔ آپ نے اس سے آگے پوچھا کہ کون سا عمل کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، نماز جب میں وضو کرتا ہوں نا تو وضو کے بعد نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، تو شاید اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کی آواز جنت کے اندر پہنچا دی ہے۔ تو یہ ہے کہ وضو کر کے اس کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی وضو تو ہم نے کر لیا، اب وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ ان کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 8 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی 8 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
نمبر 1 پیشاب اور پخانہ، یعنی آپ نے جب وضو کے بعد پیشاب کیا یا پخانہ کیا تو اب وضو نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز ہے ہوا خارج ہونے سے۔ ہوا خارج ہو بندے کی، چاہے وہ آواز کے ساتھ ہو یا آواز کے بغیر ہو، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے مزی نکلنے سے۔ مزی کہتے ہیں یہ پیشاب والی جگہ سے پیشاب کے علاوہ اور منی کے علاوہ یہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو کمزور شہوت کی بنیاد پر پانی خارج ہوتا ہے، لیسدار مادہ ہوتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ یہ بھی جب نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز ہے استحاضہ کا خون، یعنی وہ عورت جس کو حیض کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے خون آیا ہے، تو اگر وہ حالت وضو میں ہے اور استحاضہ کا خون آیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے، یعنی اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے کپڑے کے بغیر، یعنی اگر شرمگاہ پر کپڑا تھا تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کپڑا نہیں تھا اور ڈائریکٹ ہاتھ لگا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اندر ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے خواتین کو کہ بسا اوقات وہ بچوں کے کپڑے تبدیل کرتی ہیں، اور بچوں کے کپڑے تبدیل کرتے وقت چھوٹے بچوں کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں بھائی، کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں اور وضو کی حالت میں ہیں اور ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا تو پھر ٹوٹ جائے گا، اگر ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور چھٹی چیز ہے گہری نیند، ہلکی پھلکی جس میں ہوش و حواس قائم رہے اس سے نہیں وضو ٹوٹتا۔ ہاں، گہری نیند جس میں ہوش و حواس بندے کے قائم نہیں رہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ساتویں چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا تھا نعم، ہاں۔ تو پتہ چلا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کرنا چاہیے۔ اور آٹھویں چیز ہے کہ جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے ان سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا حالت وضو میں عورت تھی، حیض آنا شروع ہو گیا، وضو ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح نفاس کا خون آنا شروع ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح کو مرد ہے اس کو احتلام ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح جماع کیا تو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کو اٹھانے سے، تو میت کو اٹھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، ہاں اگر کوئی کر لے تو یہ بہتر ہے۔ پھر کھانا کھانے سے اور دودھ پینے کے بعد صرف کلی ہی کر لیں تو کافی ہے، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح نکسیر پھوٹنے سے، قے آ جانے سے، الٹی آ جانے سے، یا ہلکی پھلکی نیند سے، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں دوران نماز آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو محض شک کی بنیاد پر آپ نماز کو ختم نہیں کریں گے، تو شک کی بنیاد پہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح شرمگاہ کے علاوہ کسی اور حصے سے خون نکلے، یعنی اگر شرمگاہ سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے خون نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، پھر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اگر وضو نہیں تھا تو نماز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر دوران نماز وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب وہیں پہ وہ نماز کو ختم کرے گا، دوبارہ وضو کرے گا اور نئے سرے سے اس نماز کو پڑھے گا۔ مثلا 4 رکعتیں نماز پڑھ رہا تھا، تیسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ نماز کو وہیں پہ چھوڑ کے وضو کر کے تو وہ 3 رکعتیں دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی اس کو،
کیونکہ اس کی نماز اب ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ہیں وہ چند چیزیں کہ جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے وضو کے بعد کی دعا پڑھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم نے زبانی یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد وضو کی کچھ فضیلتیں پڑھی ہیں، اور پھر وضو توڑ دینے والی چیزیں اور جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ کچھ چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اور ایک چیز کا اور اس میں اضافہ کر لیں، وہ یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بعد ایک کام نہیں کرنا۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر جب وہ مسجد کی طرف جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالے۔ اس کو تشبیک کہا جاتا ہے، یعنی تشبیک نہ کرے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ، وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا وضو کے بعد جو ہے نا وہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں نہ ڈالے۔ اسی طرح پھر لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دوران وضو بولنا نہیں چاہیے۔ بھائی کوئی حرج نہیں، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں فضول تو ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے بولنے سے، تو کوئی بات وغیرہ ہے تو بندہ بول سکتا ہے، کوئی بولنا دوران وضو یہ حرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوران وضو کوئی دعا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یعنی وضو کے دوران آپ کوئی دعا کریں، ایسی دعا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، وہ بھی ہم نے پہلے سبق میں آپ کو بتا دیا ہے، اور اس سبق میں ہم نے بتا دیا کہ وضو کے بعد اللہ کے رسول کون سی دعا پڑھتے تھے۔ تو پہلے اور بعد کی دعا کا تو آیا ہے، لیکن دوران وضو کون سی دعا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر وضو کرتے وقت پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنا کم سے کم ہو سکے وہ پانی استعمال کرنا چاہیے۔ بلکہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک بک کے ساتھ اللہ کے رسول وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اگر آپ کا وضو ہے، ٹوٹا نہیں ہے، اور دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دوبارہ وضو کر لیں گے، یعنی وضو تھا اور پھر آپ وضو کر لیں گے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی وضو پر بھی وضو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔